اردو اشتقاق، اردو ڈیریویشن۔ اس سبق میں آپ کو اردو کے اشتقاقی اصول کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع حاصل ہوگا۔ اس حقیقت سے تو آپ واقف ہیں کہ زبان میں لفظ کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ اشتقاقی اصول تشکیل لفظ کی بنیادی مسائل کو زیر بحث لاتے ہیں، لہٰذا اس سے تشکیل لفظ سے متعلق گوناگون معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کی اس اہمیت کے پیش نظر زیر نظر سبق میں اردو اشتقاقی اصول کو موضوع گفتگو بنایا جائے گا۔ اشتقاقیات علم اللسان یا لسانیات کا ایک مستقل اور بعض اعتبار سے ایک اہم شعبہ ہے۔ اشتقاق تشکیل لفظ کا بنیادی اصول ہے۔ اصول اشتقاق کو بخوبی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ لفظ اور ان کے اقسام کو بخوبی سمجھا جائے۔ علم لسانیات میں بالعموم لفظ کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک مورفیم والے الفاظ یعنی سمپل ورڈز، ایک سے زائد مورفیم والے الفاظ یعنی کمپلیکس ورڈز، مرکب الفاظ یعنی کمپاؤنڈ ورڈز۔ اس درجہ بندی کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب ایک مورفیم والا لفظ ہے، جبکہ بدتمیز اور تمیزدار 2 مورفیموں پر مشتمل لفظ ہیں، جن میں ایک آزاد اور ایک پابند مورفیم ہے۔ آزاد مورفیم وہ بامانی لسانی اکائی ہے جو آزادانہ طور پر وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ان تفصیلات کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ کسی بھی زبان میں لفظ کو زبان کی سب سے چھوٹی بامانی اکائی کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ زبان کی سب سے چھوٹی بامانی اکائی دراصل مورفیم ہے، جو تشکیل لفظ میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ زبانوں کی لفظی سرمائے کی تشکیل میں مختلف نوع مورفیم کا استعمال ہوتا ہے۔ ان تفصیلات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تشکیل لفظ میں مورفیم کی خاص اہمیت ہوتی ہے، لیکن یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ مورفیم تصریفی بھی ہو سکتے ہیں اور اشتقاقی بھی۔ اس حقیقت سے تو ہم سب واقف ہیں کہ مورفیم اپنے ایک اندر معنوی قوت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے الفاظ بامانی ہو جاتے ہیں۔ اشتقاقی صرفیے۔ پابند صرفیے کی ایک دوسری اہم قسم وہ ہے جو نئے الفاظ کے تعمیر و تشکیل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ عام طور سے یہ پابند صرفیے یعنی باؤنڈ مورفیم جملے میں اپنا کوئی قواعدی کردار نہیں ادا کرتے، بلکہ کسی لفظ جو صحیح معنوں میں آزاد صرفیہ ہے یعنی فری مورفیم ہوتا ہے کے معنی میں تحدید و توسیع یا انحراف پیدا کرتے ہیں، اور اس عمل سے نئے الفاظ تشکیل پاتے ہیں۔ گویا پابند صرفیے کسی لفظ کی حیت کو مستقل طور پر بدل کر اس میں مستقل تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اشتقاقی صرفیے ڈیریویشنل مورفیم کہلاتے ہیں۔ تصریفی صرفیے کی طرح یہ اپنی حیت نہیں بدلتے، بلکہ اپنی مستقل حیت پر قائم رہتے ہیں۔ اشتقاقی صرفیہ صرف تعمیر لفظ کا کام آتا ہے، اس لیے جملے میں اس کا محل استعمال اس کی حیت کو متاثر نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف تصریفی صرفیوں کا جملوں سے گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ یوں تو تصریفی اور اشتقاقی دونوں صرفیوں کا تعلق اصول صرف صرفیات سے ہے۔ تصریفی صرفیے کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ وہ باضابطہ تغیر کے عمل سے گزرتا ہے، جیسے لفظ کتاب، کتابیں اور کتابوں بنتا ہے، اور ان میں پابند صرفیہ ایں اور اوں باضابطگی سے آتے ہیں۔ چونکہ یہ صرف قواعدی وظیفہ انجام دیتے ہیں، اس لیے لغت میں جگہ نہیں پاتے ہیں۔
یہ تصریف کے عمل سے گزرتے ہیں، اس لیے تصریفی صرفیے کہلاتے ہیں۔ تصریفی صرفیوں کے برخلاف جو ہمیشہ تنہا آتا ہے، کیونکہ اس پر کسی اور صرفیے کا اضافہ ممکن نہیں، اس لیے اسے لفظ کی بیرونی پرت بھی کہا جاتا ہے۔ اشتقاقی صرفیہ ایک سے زائد بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا لفظ اچھائی میں ای اشتقاقی صرفیہ ہے، چونکہ لفظ اچھا میں اشتقاقی صرفیہ ای کے اضافے سے ایک نئے لفظ اچھائی بنا ہے۔ اس لفظ کی اردو جمع ہے اچھائیاں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں جمع کا تصریفی صرفیہ ہے جو تصریف سے گزر کر یہاں بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اب اس لفظ اچھائیاں پر کسی اور صرفیے کا، چاہے وہ اشتقاقی ہو یا تصریفی، اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس لفظ کے آخر میں تصریفی صرفیے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اشتقاقی صرفیے ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تصریفی صرفیہ صرف ایک ہوتا ہے اور لفظ کے آخر میں ہوتا ہے۔ گویا تصریفی اور اشتقاقی صرفیے کا ایک اور نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ تصریفی صرفیہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتا ہے، لیکن اشتقاقی صرفیہ لفظ کے ابتدائی، درمیانی اور آخری حصے میں آ سکتا ہے۔ اس تفصیلی گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ لفظوں کا مارفیمی تجزیہ تصریفی یعنی انفلیکشنل اور اشتقاقی یعنی ڈیریویشنل اصولوں پر ہوتا ہے۔ تصریفی عمل لفظوں کے اجزائے کلام میں تبدیلی کا سبب نہیں بنتا ہے، یعنی اسم تصریفی عمل کے بعد بھی اسم رہتا ہے، اسی طرح صفت تصریفی عمل کے بعد بھی صفت رہتا ہے۔ اسم میں تعداد، جنس اور حالات میں تبدیلی تصریفی عمل کی مثالیں ہیں۔ وضاحت کے لیے یہ چند مثالیں دیکھیے۔ مرغ آ مرغا، مرغ ای مرغی، مرغ یاں مرغیاں، مرغ یوں مرغیوں، جبکہ اس کے برعکس اشتقاقی عمل لفظ کے اجزائے کلام میں تبدیلی کا سبب بن جاتا ہے، یعنی اسم صفت میں یا صفت اسم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ اصول اشتقاق کو لفظ سازی کا سب سے کارآمد اصول سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ اچھا کا شمار اردو میں بطور صفت ہوتا ہے، لیکن اس لفظ میں لاحقہ ای کا اضافہ اسے اچھائی بنا دیتا ہے، اور اچھائی اسم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاحقہ ای کو اشتقاقی لاحقہ سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کے اضافے سے اس لفظ کے اجزائے کلام میں تبدیلی کو بآسانی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اجزائے کلام کی یہ اصطلاح کوئی نئی نہیں، کیونکہ جملے میں الفاظ کے قواعدی وظائف کے پیش نظر ان کی درجہ بندی صدیوں پرانا طریقہ کار ہے۔ الفاظ کی یہ درجہ بندی قواعدی اصطلاح میں اجزائے کلام کہلاتی ہے۔ مشہور فلسفی افلاطون کی ایک تصنیف میں پہلی بار اسم یعنی اونما اور فعل یعنی رحمہ کا ذکر ملتا ہے۔ افلاطون کے بعد ارسطو پہلا شخص ہے جس نے اجزائے کلام کے نظام کو باقاعدہ طور پر وضع کیا اور حروف جار یعنی سنڈسموس اور تصریفات وغیرہ کا بھی اضافہ کیا۔ لیکن اس کے بعد یونانی ماہر لسانیات تھریکس نے 8 اجزائے کلام کا ایک ایسا نظام پیش کیا جو آج بھی قابل قبول ہے۔ اجزائے کلام کا یہ طریقہ کار تقریباً 2000 سال سے استعمال ہوتا آیا ہے، لیکن چونکہ ابتدا سے ہی اس درجہ بندی معنوی بنیادوں پر کی گئی، اس لیے اس سے اکثر غیر ضروری اور پیچیدہ مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں، جس کی بنا پر بعض جدید قواعد نویسوں نے اس طریقہ کار کی مذمت بھی کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود
وہ اجزائے کلام کے تصور سے چھٹکارا نہیں پا سکے۔ اگرچہ جدید قواعد نویسوں نے اجزائے کلام کے لیے اسم و فعل کی اصطلاحیں معنوی اعتبار سے استعمال نہیں کیں، پھر بھی اس کے طریقہ کار کی بنیاد بھی اجزائے کلام کے بنیادی تصور پر قائم ہے۔ مشہور ماہر لسانیات یکبسن نے بھی اجزائے کلام کی معنوی تعریفوں کی دھجیاں اڑائی ہیں، پھر بھی اس نے اجزائے کلام کی اولیت سے انکار نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیر نظر اسباق میں بھی اشتقاقی اور تصریفی سابقوں اور لاحقوں کے فرق کو سمجھنے کے لیے اجزائے کلام کے طریقہ کار کو اپنایا گیا ہے۔ روایتی قواعد نے اب تک اجزائے کلام کے صرف معنوی پہلوؤں پر زور دیا ہے اور ساختی قواعد صرف حیاتی پہلوؤں کو سب کچھ سمجھتی آتی ہے۔ اس افراط و تفریط سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اجزائے کلام کی حیاتوں اور قواعدی وظائف کی اساس قرار دیتے ہوئے ان کے صرف انہی معنوی پہلوؤں کو اہمیت دی جائے جن کا اظہار ان کی حیاتوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس سبق میں اجزائے کلام کی روایتی اصطلاحوں کو برقرار رکھتے ہوئے ان کا جائزہ اسی نقطہ نظر سے لیا گیا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اردو میں اشتقاق کے دو طریقے رائج ہیں۔ ایک طریقہ سامی زبانوں میں مشتمل ہے اور دوسرا ہند یورپی خاندانوں کی زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ سامی زبانیں داخلی تصریفی اور اشتقاقی ہوتی ہیں۔ چونکہ عربی سامی زبان ہے لہٰذا عربی داخلی تصریفی زبان ہے۔ اس حقیقت سے تو ہم سب واقف ہیں کہ عربی زبان کے فعلی مادے منفعل ہوتے ہیں، یعنی ان کے درمیان مسوتے نہیں پائے جاتے۔ یہ لسانی خوبی عربی قواعد کی اصطلاح میں مجرد کہلاتی ہے۔ عربی مادے بالعموم سہ مسمتی اور کچھ 3 سے زائد مسمتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ عصمت جاوید کے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سہ مسمتی مادے ثلاثی مجرد اور 3 سے زائد مسمتوں والے مادے ثلاثی مزید افی کہلاتے ہیں۔ عربی میں فعلی مادے سے زمانہ ماضی مذکر واحد میں فعل کی ایک شکل بنا لی جاتی ہے اور پھر اسی کو اساس بنا کر اس سے نئے نئے افعال بنائے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک فعلی مادہ ہے کتب، اس کی ماضی مطلق مذکر واحد کی شکل ہے کتب، یعنی اس نے لکھا۔ اب اسی لفظ کتب کے اندر مزید صرفیوں کے اضافے سے افعال کی نئی نئی شکلیں بنائی جاتی ہیں اور نئے نئے الفاظ بھی بنتے ہیں، جیسے کاتب لکھنے والا، مکتوب جو لکھا جائے، مراد خط یا کتاب، مکتب لکھنے کی جگہ، مراد دفتر۔ حیات کتبہ جس کا وزن فعل ہے، جن میں صرفیوں کے اضافے سے نئے نئے لفظ بنتے ہیں، حروف زائد کہلاتے ہیں۔ اکثر عربی الفاظ فارسی میں داخل ہو کر مفرس ہو گئے ہیں۔ مثلاً کتاب، کاتب، مکتوب بالترتیب فارسی میں کتاب، کاتب اور مکتوب ہے، یعنی ان الفاظ کے آخری جزو تن ہے جسے عربی اصطلاح میں تنوین کہا جاتا ہے، اور تحریر میں 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش سے اسے مرکب آواز کی نمائندگی کی جاتی ہے، غائب ہو گیا ہے، اور یہ الفاظ اپنی بدلی ہوئی ہیئت میں فارسی سے اردو میں آئے ہیں۔ ان الفاظ کو ہم مفرس عربی الفاظ کہتے ہیں۔ چونکہ اردو میں صدہا عربی الفاظ پائے جاتے ہیں، اس لیے ہم عربی زبان کے اس مخصوص طرز اشتقاق کو نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے قواعد نویسوں نے اشتقاق کی اصطلاح صرف اسی طرز اشتقاق کے لیے استعمال کی ہے جو عربی اور دیگر سامی زبانوں میں رائج ہے،
اور دوسری طرز اشتقاق کے لیے جو ہند یورپی خاندان زبانوں کے لیے مخصوص ہے، اشتقاق کی اصطلاح استعمال نہیں کی جاتی، لیکن اس سبق میں اس فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا ہے۔ سامی زبانوں کے برعکس ہند یورپی خاندان کی زبانیں بیروں تصریفی ہوتی ہیں۔ ان میں نحوی رشتوں کے اظہار کے لیے الفاظ کے اندر بہت کم تغیرات ہوتے ہیں، جیسا کہ عربی جیسی داخلی تصریفی زبان میں ہوتا ہے۔ بیروں تصریفی زبانوں میں فعل کا زمانہ اور مختلف حالتیں ظاہر کرنے کے لیے لاحقے استعمال ہوتے ہیں، اور یہی لاحقے لفظ سازی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ لفظ سازی کے لیے استعمال ہونے والے لاحقے اشتقاقی لاحقے کہلاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے سابقوں اور وسطیوں سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ عصمت جاوید کا خیال ہے کہ پہلا طرز اشتقاق دوسرے طرز اشتقاق سے بنیادی طور پر مختلف ہے، اس لیے دونوں میں امتیاز کرنے کے لیے اول ذکر کو داخلی اشتقاق اور ثانی الذکر کو خارجی اشتقاق کہا گیا ہے۔ اردو زبان میں مفرس عربی کے علاوہ فارسی دخیل الفاظ اور ہندو الاصل مشتق الفاظ بھی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ان الفاظ میں خارجی اشتقاق کا عمل ہوتا ہے۔ اس اشتقاق میں تعلیقیوں کی مدد سے نئے نئے الفاظ بنتے ہیں۔ خارجی اشتقاق کے ذریعے حاصل شدہ الفاظ کو قطع کرنے سے عموماً دو اجزاء ملتے ہیں، جن میں سے ایک آزاد صرفیہ اور دوسرا پابند صرفیہ ہوتا ہے۔ اردو کے اصول اشتقاق کو بخوبی سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اردو کے اشتقاقی صرفیوں کا استعمال صرف مشتق اسما میں ہوتا ہے، نہ کہ جامد اسما میں۔ اس میں جامد وہ اسم ہے جو کسی لفظ سے مشتق یا مرکب نہ ہو، مثلاً کوئلہ، لکڑی، پتھر، ایندھن وغیرہ، وہ جامد اسما ہیں۔ اردو ہند آریائی زبان ہے اور اس میں اکثر ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جن کی قدیم شکلیں ویدک سنسکرت یا ادبی سنسکرت یا قدیم پراکرتوں میں محفوظ ہیں۔ ایسے الفاظ جن کی اصل شکلوں کا سراغ ویدک سنسکرت یا ادبی سنسکرت میں نہیں ملتا، اصطلاح میں دیسی الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلاً اردو لفظ باپ دیسی لفظ ہے۔ الفاظ کی تاریخ و ارتقاء میں اتنے صوتی تغیرات ہوتے ہیں کہ ان کی اصلی شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں، اور کسی لفظ کی اصل اور موجودہ شکل کے درمیان نہ جانے کتنی گمشدہ کڑیاں ہیں جن کی خانہ پوری تاریخی لسانیات کے ماہرین تخمینہ کے ذریعے کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی دعویٰ تعین کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اردو میں کچھ ہندی الاصل الفاظ ایسے ہیں جو بظاہر جامد معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ دراصل مرکب ہوتے ہیں یا مشتق۔ مثلاً اردو لفظ دیو کو لیجئے، اس کی اصل بمعنی دوسرا شوہر بتایا جاتا ہے، اور سماجی ارتقاء کی اس منزل کی یادگار ہے جب کثرت سے شادیوں کا رواج تھا۔ دروپدی کا قصہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہی حال اردو لفظ برات کا ہے، جسے بارات بھی کہتے ہیں، جو دیکھنے میں تو جامد ہے لیکن اس کی اصل شوہر کی یاترا بتائی جاتی ہے، یعنی ور پلس یاترا، ور یاترا، اور ور یاترا سے یہ بر یات یعنی بریات، اور پھر برات، بر پلس آت برات ہو گیا۔ آج بھی بھوجپوری اور چند دوسری مشرقی بولیوں میں بریات لفظ اسی طرح مستعمل ہے۔ اردو، ہندی اور بعض دوسری زبانوں تک پہنچتے پہنچتے یہ لفظ برات بن گیا۔ گویا برات جو بظاہر جامد نظر آتا ہے، جامد لفظ نہیں ہے۔ تقریباً یہی صورت لفظ سویرا کی ہے۔ لفظ سویرا بھی جامد نظر آتا ہے، لیکن اصل میں یہ سو پلس ویر یعنی سویر بمعنی سہانا وقت ہے۔ ان تفصیلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ
کہ بعض لفظ جو بظاہر جامد نظر آتے ہیں وہ جامد نہیں ہوتے ہیں۔ ان تفصیلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ لسانی تلاش و تحقیق سے اردو میں ایسے کئی الفاظ مل جائیں گے جو آج تو ہمیں جامد نظر آتے ہیں، لیکن جن کی اشتقاقیات کی سراغ لگانے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ جامد نہیں ہیں۔ اس لیے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اردو کے وہ تمام الفاظ جو بظاہر کسی اور لفظ سے بنے ہوں نئے دکھائی نہ دیں، اور جب تک وہ مجہول الاصل رہیں جامد کہلائے جا سکتے ہیں۔ اہم نکات: اشتقاقیات لسانیات کا ایک مستقل اور ایک اہم شعبہ ہے۔ کسی بھی زبان میں سب سے چھوٹی بامانی اکائی دراصل مورفیم ہے جو تفصیل لفظ میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ کسی بھی زبان میں سب سے چھوٹی بامانی اکائی دراصل مورفیم ہے جو تشکیل لفظ میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ وہ پابند صرفیے جو کسی لفظ کی ہیئت کو مستقل طور پر بدل کر اس میں مستقل تبدیلی پیدا کرتے ہیں اشتقاقی صرفیے کہلاتے ہیں۔ تصریفی اور اشتقاقی صرفیوں کا ایک اور نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ تصریفی صرفیہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتا ہے، لیکن اشتقاقی صرفیہ لفظ کے ابتدائی، درمیانی اور آخری حصے میں آ سکتا ہے۔ مشہور فلسفی افلاطون کی ایک تصنیف میں پہلی بار اسم یعنی اونما اور فعل یعنی رحمہ کا ذکر ملتا ہے۔ یونانی ماہر لسانیات تھریکس نے 8 اجزاء کلام کا نظام پیش کیا۔ اجزاء کلام کا یہ طریقہ کار تقریباً 2000 سال سے استعمال ہوتا آیا ہے۔ اردو میں اشتقاق کے 2 طریقے رائج ہیں، ایک طریقہ سامی زبانوں میں مشتمل ہے اور دوسرا ہند یورپی خاندان کی زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ اردو کے اشتقاقی صرفیوں کا استعمال صرف مشتق اسما میں ہوتا ہے، نہ کہ جامد اسما میں۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو کسی لفظ سے مشتق یا مرکب نہ ہو، مثلاً کوئلہ، لکڑی، پتھر، ایندھن وغیرہ جامد اسما ہیں۔